السلام علیکم، میں ہوں صفدر سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں صفدر فوڈ ڈائریز اینڈ صفدر فوڈ ولاگس۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کسی فوڈ ولاگس کے لیے نہیں ہے، یعنی فوڈ وغیرہ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج شیئر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج ایک ایسی شخصیت سے متاثر ہو کے میں آپ کے ساتھ ان کی ویڈیو، ان کی چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جو خود ایک غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن غریبوں کا درد، غریبوں کو سمجھنے والا بندہ ایک دوسرا غریب ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے دوست مدثر نظر۔ اچھا جی، یہ بتائیں مدثر بھائی کہ آپ نے کیا سوچ کے غریبوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صفدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا آپ نے ان کو انٹرویو کے بلایا، آپ نے اپنے آفس میں بلایا، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو صفدر بھائی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دل میں کیسے یہ ہوا، تو میں خود غریب ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ میرے دل میں ایک جذبہ اٹھا تو میں نے کہا میں بھی نکلوں غریب لوگوں کی مدد کروں۔ اچھا، یہ بتائیں مدثر بھائی کہ آپ کے پیج پہ اصل میں ان کے پیج پہ میں جا کے دیکھ چکا ہوں، یہ ویل چیئرز اور میرے خیال میں میڈیسنز اور کھانا وغیرہ، یعنی آٹے تک آپ لوگوں کے گھر سپلائی کر کے آپ خود دے رہے ہیں، یہ سچ ہے جی؟ جی، میں جی ہمارا ایک پیج ہے تو ہمیں ایک میسیج آتا ہے، تو اس میسیج میں ہمیں بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں۔ ہمارے گروپ ہے، اس گروپ میں جیسے آپ اپنے آپ کو لے لیں یا مدثر بھائی ہمارا ایک جاننے والا ہے، اس کو ایک ویل چیئر کی ضرورت ہے، تو ہم پھر اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ میسیج ہم جو ڈونیٹ کرتا ہے، جو عطیہ کرتا ہے، تو ہم میسیج ان کی طرف فارورڈ کرتے ہیں، تو وہ ہم پہ جو ہے تو اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم 2-2 3-3 4-4 ہزار روپے لے کر، تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی بہت ہو چکی ہے، جی جی، تو پہلے ویچر ہم لیتے تھے 7,500 روپے میں، ہمیں بہت اچھی ویچر مل جاتی تھی، چائنا والی بہت بہترین ہوتی تھی۔ تو وہ اب ویچر جو ہم خریدتے ہیں تو وہ 16-17 ہزار روپے کی ویچر ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے وہ یہ جو 16-17 ہزار روپے ہمارے جو عطیہ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر ہم جس میں ہمیں کوالٹی ہوتی ہے پھر ہم ان کے گھر جاتے ہیں، پھر وزٹ کرتے ہیں۔ اس جب وزٹ کرتے ہیں تو اس وزٹ کے بعد پھر ہم اپنی ٹیم ایک میٹنگ بٹھاتے ہیں۔ اس میٹنگ کے دوران ہمیں جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اس کو اگر ہم ویل چیئر لے دیں، یا اس کو ہم ایک راشن ڈال دیں، یا پھر اس کو ہم ایک دکان ڈال دیں، تو پھر ہمارا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو ویل چیئر دے دیتے ہیں۔ یعنی تصدیق کر کے آپ نے اس بندے کو کہ وہ بندہ واقعی ہی اس چیز یہ چیز اس کو چاہیے، یا وہ ہی اس چیز کا اہل ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، ویل چیئر ہو گیا، راشن ہو گیا، یا کوئی اور چیز ہو گئی ہے۔ سنا ہے کہ جی آپ کیش بھی دیتے ہیں، یہ سچ ہے جی؟ جی، ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کو کالز کرتے ہیں، جیسے کہ یہ رمضان ہے جی رمضان میں ہم نے کچھ کیش پیمنٹ کی ہے جی، اس میں ایسی کیش ہم نہیں کرتے، ہم جو ڈونر ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم اسی ڈونر کے پاس ان بندوں کو بیچتے ہیں، ہم خود کیش نہیں لیتے۔ جو مستحق ہوتے ہیں ان کی تصدیق کر کے ہم ان کو میسیج کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ فلانا نام ہے ان کا، تو آپ ان کو جو آپ کے بس کے مطابق ہے عطیہ ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ 10,000 ہے، چاہے وہ 5,000 ہے، چاہے وہ 20,000 ہے، اس پہ ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم صرف ڈونر کے آگے ان کو دے دیتے کہ یہ بندہ، وہ تصدیق میری فاؤنڈیشن سے کرتے ہیں کہ مدثر بھائی واقعی میں یہ بندہ حقدار ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یس یہ حقدار ہے، تو پھر ہماری ٹیم وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میٹنگ ہوتی ہے ہماری، تو اس میں پوائنٹس ہم لکھتے ہیں، تو اس پہ پھر وہ ہم نام لکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس پورا ایک پروف پڑا ہوا ہے، تو وہ بندہ ڈائریکٹلی اس ڈونر کے پاس جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی ان کو دیتا ہے۔ یہ نہ کوئی پکچر، ہاں نہیں کوئی پکچر لیتے ہیں ہم، نہیں اس کا کوئی ہم نے چہرہ لگایا ہوتا ہے، صرف ہم اپنے پیج پہ لگا دیتے ہیں آج اتنے خاندانوں کے ہم نے کیش پیمنٹ کی ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا چہرہ نہیں دکھاتے۔ اچھا مدثر بھائی، یہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر سنڈے کے دن، یعنی اتوار کے دن، چھٹی کے دن، آپ کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جی
ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سنڈے کو اپنے جو 3-4 یا دوست ہیں ہمارے، تو وہ آپس میں ہم پیمنٹ کرتے ہیں، جو پیسہ وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں ہفتے کے حساب سے ہم ان لوگوں سے پیمنٹ لیتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں 20 سے 25 ہزار تک۔ تو وہ ہم جو سڑکوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کھانا دیتے ہیں، نہیں ہم ان کی ویڈیو بناتے ہیں، نہیں ہم ان کو پروف کہ ان کو کسی میڈیا میں سوشل میڈیا میں نہیں لاتے، اس لیے نہیں لاتے کہ یار کوئی یہ نہ کہے کہ یار اپنے آپ کو ہٹ کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے پیج پہ ویڈیوز ہیں، مگر کسی کا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم جو غریب ہوتے ہیں، جو گند اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی مستحق ہوتے ہیں، ان کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ جو سڑکوں پہ لیٹے ہوتے ہیں سردیوں میں، تو ان کو بھی ہم کھانا پرووائڈ کرتے ہیں سنڈے پہ سنڈے، جو ہمارے توفیق کے مطابق ہوتا ہے وہ ہم کام کرتے ہیں۔ مدثر بھائی یہ بتائیں کہ رمضان چل رہا ہے، تو رمضان کے حوالے سے اب تک آپ کی کوئی ایکٹیویٹی رہی ہے، اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں۔ جی صفدر بھائی، ہماری ایکٹیویٹی ہمیشہ رہتی ہے اور رہتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو ہماری کچھ ٹیمز میں ممبرس ہیں، ان کے میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے مہنگائی کا دور ہے، تو اس میں جب 10 رمضان گزر چکے تھے، اس سے پہلے ہم نے کچھ راشن کا 50-60 خاندانوں کا کیا تھا، تو وہ راشن ہم نے تقسیم کیا تھا۔ تو اس میں جب 10 رمضان ہوا تھا تو ایک حکومت کی طرف سے ایک میسیج چلا کہ آپ فری آٹا لے سکتے ہیں، تو کافی دوڑ بھاگ ہوئی جس میں لوگ مرے بھی، آپ کو پتہ بھی ہے۔ تو حکومت کو ہم بلیم کرتے نہیں ہیں کیونکہ غریبی بہت ہو چکی ہے، آج کل جو ہے 1-2 کلو کے آٹے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، ترس رہے بلکہ مر رہے ہیں۔ تو اس پہ میں جب عصر کی نماز پڑھی تو میں نکلا، تو نماز میں نے ایک دعا کی، تو اللہ پاک مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ جو آمین۔ یہ جو مستحق لوگ جن کے گھر میں آٹا نہیں پہنچا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ نااہل کے میسیج آئے ہیں کئی لوگوں کو، ہمارے گلی محلے یعنی کہ پشاور سے کئی لوگ نااہل تھے، تو ان کو تو ہماری پشاور فاؤنڈیشن پوری پاکستان کو اہل نہیں کر سکتی، کیوں؟ تو وہ جو نااہل تھے تو وہ دل برداشتہ ہو گئے، پریشان تھے کہ کیا ہوگا، تو پھر میں نے ایک میسیج چلایا اپنے پشاور فاؤنڈیشن کی، ان کو میں نے کہا یار ہمیں آٹے کی ضرورت ہے، کچھ مستحق لوگ نااہل لوگ جو حکومت کی طرف سے آئے، تو ہم نے یہ میسیج چلایا، تو شکر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کم از کم 300 350 200 خاندانوں میں یہ 20 kg کا آٹا تقسیم کیا، تو جو نااہل تھے تو ان کی ہمیں دعا ملی، اور ہم نے نہ کوئی فوٹو لیا نہ کوئی فوٹو شوٹ کی، ہر گھر کی دہلیز پہ ہم نے پہنچایا یہ 20 kg آٹا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ پیمنٹ بقایا تھی، تو 2-3 دن پہلے یا 24 رمضان تھا، تو اس میں کل کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، تو ہمارے پاس کچھ پیمنٹ بقایا تھی، اس پیمنٹ میں ہم نے ایک آگے عید بھی آنے والی ہے، تو اس پہ ہم نے کچھ 2 kg ہم نے چینی کی ہے، 2 kg 3 kg چینی تھی، جس میں 2 kg جو تھا سوئیاں تھی، جس میں 5 kg کا آٹا بھی ہم نے دوبارہ سے اس سے پہلے بھی دیا اور ابھی دوبارہ بھی دیا، یعنی عید کے لیے آپ نے دوبارہ خرچہ۔ بس ہم نے کہا 6-7 رمضان رہ چکے ہیں، تو رمضان کے بعد یہ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف رمضان میں لوگ کھانا پینا کرتے ہیں، یہ تو زندگی گزرتی رہتی ہے۔ میں اکثر جب محلے کی گلی میں بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں رمضان ختم ہو گیا تو آپ پھر بھی کام کر رہے ہو، تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی ہم نے کیوں رمضان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، رمضان کے بغیر کیا زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارا سلسلہ پشاور فاؤنڈیشن چل رہی ہے اسی پہ ہی کہ لوگوں کی مدد کریں، تو ہم میں جو حوصلہ ہوگا، ہم میں جو طاقت ہوگی، ہم میں جو ہمت ہوگی، تو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے پشاور فاؤنڈیشن کے لیے اور عوام کے لیے۔ تو میرا ایک میسیج ہے آپ کے ذریعے، اگر وہ میسیج یہ تمام جو فیس بک، دیکھنے والے آپ کو ٹویٹر یا انسٹاگرام یا فیس بک پہ جو بھی وغیرہ XYZ جتنا بھی سوشل میڈیا پہ، تو ان کو میں ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ کے چینل سے ہی دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اور غریب لوگوں کی مدد کریں، سفید پوش بیواؤں کی، اور ہمارا ساتھ دیں۔ پشاور فاؤنڈیشن کا پیج بھی ہے، اس کو فالو کریں، اور جتنے بھی آپ کے پاس آپ کے محلے میں جو بھی ہے آپ خود ان کی مدد کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ یار میں نے پورے پشاور میں یہ چیز کرنی ہے، آپ اپنے علاقے محلے میں، صفدر بھائی کو بھی میں کہتا ہوں، ان کے چینل کے تھرو میں آپ لوگوں کو میسیج کرتا ہوں، اپنے محلے میں 4 دوست 5 دوست اکٹھے ہو جائیں،
دو تین خاندانوں کو بھی اگر آپ دے دیں, آپ 3,000 روپے دیں گے, اللہ پاک آپ کو 3 کروڑ روپے عطیہ کرے گا. یعنی 3 کروڑ تک اگر آپ 3,000 روپے اگر آپ کسی کو ڈونیٹ کریں ثواب کی نیت سے, تو وہ 3 کروڑ بن کے آپ کے پاس واپس آئے گا. اچھا جی, مدثر بھائی نے مجھے منع کیا تھا آف دا ریکارڈ کہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا, لیکن میں پھر بھی کروں گا. شاید مدثر بھائی تو ایسے ناراض بھی ہو جائیں, لیکن پھر بھی میں یہ سوال کروں گا. مدثر بھائی پلیز جواب دینا ہے. سوال یہ ہے جی کہ جو ہمارے ڈونر حضرات ہیں, جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ ہمارا نام بیچ میں نہ آئے, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو جولی اٹھا کے ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کو کروڑوں اربوں کا مالک کرے, کیونکہ ہمارے ایک میسیج پہ, ہمارے ایک کالز پہ ہمیں وہ عطیہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی فوٹو شوٹ کر کے بتائیں, یا ہمیں کوئی ایک ثبوت دیں, یا ہمیں کوئی آپ یہ ثبوت دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. یعنی آپ پہ فل اعتماد ہے ان کو کہ یہ ہمارے پیسے جو ہیں یہ کسی غلط جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں. ہاں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ کینیڈا سے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا, تو سیلاب آیا تھا تو اس میں انہوں نے بہت بڑی رقم ہمیں دی تھی. تو وہ ہم نے رقم جو ہے تو ہم نے اس پہ بھی فوٹو شوٹ نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے خود ہمیں منع کیا تھا کہ آپ نے کسی کا فوٹو نہیں لینا. تو انہوں نے ہمیں عطیہ کیا تھا, تو ہم نے سیلاب صدقان میں کچھ کافی پیمنٹ ہمیں دی تھی, کچھ ہم نے راشن کیا تھا. تو اس لیے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ان کو اربوں خربوں کا مالک کرے, کیونکہ وہ غریب کا سوچتے ہیں, اللہ پاک ان کا سوچتا ہے. تو آپ سب, آپ کے چینل کے تھرو آپ سب جو فیس بک, ٹویٹر اور جو انسٹاگرام جو بھی ہے, ان کے لیے خصوصاً اس رمضان برکت مہینے میں ان کے بچوں کے لیے خصوصاً دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو کامیابی سے نوازے. آمین ثم آمین. اچھا جی, آپ نے سن لیا ہے, لیکن ایک میسیج میں بھی دینا چاہوں گا. سلام ہے ان دوستوں کو کہ جو اپنا نام نہ چلانے کی شرط پہ یہ پیسے دے رہے ہیں کہ یار ہمیں کسی نام کی ضرورت نہیں, اور ہم لوگ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, نہ کسی نام کے لیے, نہ کسی شوٹ کے لیے, نہ کسی بڑے بڑے پوسٹروں کے لیے کہ جی میں فیس بک پہ یہ چڑھا کے بیٹھوں گا کہ جی میں نے یہ چیز دے دی ہے, میں نے یہ آٹے کی بوری دی ہے, یہ میں نے 5,000 روپیہ دیا ہے. یہ چیز جی واقعی ہی نہیں ہونے چاہیے. صفدر بھائی آپ کی میں بات کاٹتا ہوں. جی جی, یہ صفدر بھائی نے یہ جو کہا ہے تو وہ کافی سرٹیفائڈ ہے مجھ پہ, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہے. تو میرا جو آپ آج کا جو سیاسی جو حالات چل رہے ہیں, جی جی, تو ایک بندے نے کہا یار آپ کو مجھ پہ کیوں اعتماد ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے جیسے عمران خان کے اوپر اعتماد ہے مجھے, اتنا اعتماد مجھے آپ کے اوپر بھی ہے. تو میرا ایک سیاسی بیان آ گیا اس پہ, میں جس کا دل آزاری کیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو ہم ایک تھیلا اٹھا کے فوٹو شوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تھیلا دے دیا, اس میں پیچھے 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز پہ وہ نہ کریں, کسی کا دل آزاری نہ کریں. سفید پوش غریب مستحق کو اپنا حق دیں, کوئی پکچر نہ لیں. ہم بھی صفدر بھائی آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے فیس بک پہ, جی جی بالکل, صرف میں آپ کو نظر میں آتا ہوں گا, باقی آپ کو نظر نہیں آتے ہوں. بالکل, بے شک بے شک, یہ بات تو بالکل 100% یہ بات درست ہے جی, میں اس کا گواہ ہوں. اور میں کوشش کروں کہ میں آپ کے ساتھ وہ فوٹوز بھی میں شیئر کروں کہ جو یہ خود اپنے ہاتھ سے چیزیں تقسیم کر رہے ہیں, لیکن دوسرے بندے کا چہرہ بیچ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے, اور آپ کے جو آمین ثم آمین, اور جو آپ کے بندے ہیں جو آپ کو پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں, جو آپ کو یعنی جس طریقے سے بھی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ آگے ہیلپ کر رہے ہیں, اللہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ عطا کرے اور بہت زیادہ عطا کرے. الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں, اور ایسے اس کے لیے الفاظ انسان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوں. تو صفدر بھائی آپ نے
وہ جو سوال کیا تھا مجھے رونا بھی آ گیا تھا، مگر وہ آپ نے میڈیا پہ نہیں لائے، تو آپ کی بہت بہت مہربانی. تو ہمیں بس رونا بھی آتا ہے. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو آمین ایسے ترقی دے کہ کوئی غریب نہ رہے یہاں پہ. آمین. اللہ پاک ان کی خیر اور خیریت سے اس پاکستان میں جتنی بھی آفات آئی ہوئی ہیں تو اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اچھا جی مدثر بھائی، جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں تو میرے خیال سے گزارا کرنا بہت مشکل ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں یقین کریں کہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یار ہم لوگ کیا کریں کیا نہ کریں، کہاں سے پیدا کریں کہاں پہ لگائیں، کیا یعنی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. بس اللہ نظام چلا رہا ہے، ہر کسی کا چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ کا جو ہے نظام اس وقت کس طریقے سے چل رہا ہے؟ آپ نے تو بہت بڑا سوال کر دیا میرے اوپر، مجھے رونا بھی آ رہا ہے. تو میں ایک غریب گھرانے سے ہوں، تو اللہ پاک جب آپ کو میں نے کہہ بھی دیا کہ آپ 3000 روپये لگائیں گے تو آپ کو اللہ پاک 3 کروڑ دے گا. جی صفدر بھائی کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی مستحق سفید پوش لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں، اور اللہ پاک کسی اور کا محتاج نہ کرے آپ لوگوں کو. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور پشاور فاؤنڈیشن کا پیج ہے، پشاور فاؤنڈیشن کا پیج کے نام پہ ہے، اور وہ آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ. اچھا جی، آخر میں وہی الفاظ جو میں روزانہ کہتا ہوں کہ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. میری اور ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں فرینڈز یا فیملی ممبرس کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. صفدر سلیم کا سلام.